اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الباطن۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے چھپا ہوا اور دوسرا ہے قریب۔ سورۃ الحدید میں اللہ کا فرمان ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں باطن ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ یہ دونوں معنی آپس میں تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی انسان کی نگاہیں جو ہیں اس کو نہیں پا سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، جبکہ وہ ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے، ہماری نگاہوں سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قریب ہے۔ پھر اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کی موجودگی جو ہے وہ ایک ذات کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں، کہ ایک ذات ہے جس نے یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس ساری مخلوقات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تصرف کرتا ہے، چینج کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قریب ہے، یعنی جو قریب ہوگا وہی معاملات کو دیکھے گا، وہی سب کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی مزید پہچان کے لیے ہم مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ انڈے کا جو وجود ہے وہ، اور اس میں سے جو ایک جاندار نکلنا ہے، ایک ڈڈ سے ایک جاندار نکلنا ہے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں وہ سارے بیسیکلی معجزات ہیں، لیکن ہم کیونکہ ان معجزات کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم انہی معجزات پہ غور و فکر کر لینا تو ہم اللہ کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا انڈا، اسی طرح سے ہم دیکھیں بیج، ایک بیج کے اندر لاکھوں درختوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اس بیج کو کون حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ ایسے کے درخت اگانے ہیں، ایسے کہ اس کے پتے ہوں گے، اس سیزن میں اگیں گے، اس سیزن میں وہ پھل دے گا اور اتنے پھل دے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں بادل ہیں، جس طرح سے وہ بارش برساتے ہیں، کون اس نظام کو چلایا ہوا ہے کہ ان بادلوں نے کس وقت کہاں جا کر برسنا ہے۔ یہ ساری ان مخلوقات کی موجودگی جو ہے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا تصرف جو ہے وہ ایک ڈیوائن فورس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے رات اور دن کا آنا جانا، ان رات اور دن میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہے کہ رات کو بہت سے معاملات رک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو سب برابر ہے۔ دن اور رات ہمارے لیے اندھیرا اور روشنی ہے، چھوٹا یا بڑا ایون، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ سارا ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ جیسے کہ سورۃ رعد میں بتایا ہے کہ برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو اور جو ظاہر کرے اسے، اور جو رات کو چھپے اور جو دن کو چلنے والا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، انسان اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کی موجودگی، اس کی زندگی کے سارے معاملات جو چلتے ہیں، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کے سارے احوال، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی چلانے والا ہے، اس کو کوئی پیدا کر کے موت تک لے کر جانے والا ہے، تو وہی اللہ ہے جو چھپا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قریب ہے انسان کے۔ ایک تو قریب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے ہے، لیکن اللہ کا خاص قرب ہے جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، بس اس کو بھی مجھے جواب دینا ہے اور میرے اوپر ایمان لے کر آنا ہے تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ ہم دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو تھے وہ کوئی چوٹی چڑھ رہے تھے۔ جب وہ چڑھتے تھے تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب اترتے تھے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، بے شک تم نہیں پکارنے والے کسی بہرے کو اور نہ غائب کو، جو بے شک تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے، بابرکت ہے اس کا نام اور بلند ہے اس کی ذات۔
یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر تو ہمارے قریب ہے، لیکن جب ہم اس کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے روکے سے رک جائیں گے، اس کا تقوی اختیار کریں گے، تو پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہم مومن بن جائیں گے، اور مومن بن کر اللہ کا خاص قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ جب وہ اسے سجدہ کرتا ہے، تو دعا میں کثرت کرو اپنے سجدوں میں۔ یعنی انسان سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم سجدوں میں میکسیمم دعائیں کریں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ مومن بندہ، انسان سب سے پہلے تو اس دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ آخرت میں جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بصارت دیں گے، اس کو ویژن دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گا۔ لیکن اس کا دیکھنا اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہم عام طور پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظر بھر کر۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ادراک دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ ہم دیکھیں کہ جب انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کے باطن ہونے کی، کہ وہ چھپا ہوا بھی ہے، قریب بھی ہے، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کر کے جب پہچان لیتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہے جو باطن تو ہے ہی اس دنیا میں، چھپی ہوئی بھی ہے، قریب بھی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو دیکھوں آخرت میں۔ تو وہ اس کو پانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے اس کی محبت چاہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا خاص قرب چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایک اتنی بڑی فورس ہے، سپریم پاور اس پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے اور وہ قریب بھی ہے، تو پھر وہ اسی کے لیے اپنی محبت کو خالص کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا قرب پانا چاہتے ہیں، ان کا قرب پانے کے لیے ہم سارے معاملات کرتے ہیں جو ان کو خوش کر دے، راضی کر دے۔ تو جب اتنی بڑی ذات کی صحیح معنوں میں پہچان ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اسی کا قرب پانے کے لیے، اس کی محبت چاہنے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، آخرت میں اس کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور اپنے معاملات کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، تو ہمیں اللہ کو کثرت سے اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے اوپر جو وسوسوں سے بچاؤ کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھا کرو، یہ بیسیکلی آیت بھی ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔